واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم. بات چل رہی تھی اسلامی نظام پر، تو اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نظام اور قانون اس کا صحیح مانا جائے گا جس کے بنانے والے جیسا علم کسی کا نہ ہو، جس کے بنانے والے جیسی رحمت کسی کا نہ ہو، اور جس میں غیر جانبداری بھی پائی جائے، جس میں اور قدرت بھی اس کی اتنی ہو کہ اپنے قانون کے منوانے کی طاقت اس کے اندر ہو. ورنہ ظاہر بات ہے کہ قانون کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا. تو مقنن قانون بنانے والے کا علم بھی سب سے اونچا، رحمت بھی سب سے اونچی، اور قدرت بھی سب سے اونچی، اور غیر جانبدار ہو. تو ہم کہتے ہیں آؤ اللہ کا قانون لینا چاہتے ہو یا کسی انسان کا بنایا ہوا قانون لینا چاہتے ہو؟ جیسے ماؤ ہے یا اور ہے یا لینن ہے یا فلاں ہے، کس کا قانون ہے؟ تو جواب کیا دیا جائے گا کہ آؤ ذرا اللہ کے مقابلے میں علم میں اور رحمت میں اور قدرت میں اور غیر جانبداری میں ذرا مقابلہ کر کے دیکھیں. تو آپ تو کہتے ہیں نا ایک آدمی، تو میں کہتا ہوں ساری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، نفخ اسرافیل علیہ السلام تک جتنی انسانیت آ چکی ہے یا آئندہ آئے گی، ان سب کو ملا لیں، ان کی عقلوں کو ملا لیں، ان کے علموں کو ملا لیں، تو سب کا علم مل کر کے بھی اللہ کے مقابلے میں وہ نسبت نہیں رکھتا جو ایک ذرے کو صحرا سے یا ایک قطرے کو سمندر سے نسبت ہے. تو اس کے بعد یہ کہنا کہ مجھے اللہ کا قانون نہیں، مجھے فلاں کا قانون چاہیے، یہ عقل کا جنازہ اٹھانا ہے یا نہیں؟ کیونکہ قارئ غنی صاحب بات نہیں میں آئی، یہ ساری کائنات مل کر کے بھی ذرہ نہیں، ذرے کو جو صحرا سے نسبت ہے یا قطرے کو جو سمندر سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ قطرے کے کروڑویں حصے کو ایسے کروڑ سمندر بن جائیں تو جو نسبت آئے گی ان کی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قطرہ محدود ہے تو سمندر بھی محدود ہے، قطرے کا کروڑواں حصہ بھی محدود ہے تو سمندر کروڑ بھی بن جائیں تو وہ بھی محدود ہے. تو دونوں میں اتنی نسبت ہے کہ دونوں محدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور ساری کائنات کا علم مل کر کے بھی محدود ہے. تو بلا محدود کو لامحدود سے کیا نسبت؟ بلا محدود کو لامحدود سے، یعنی اس کے بعد فتنے تعجب کی بات ہے کہ کہیں بھی مجھے اللہ کا قانون نہیں، مجھے اوروں کا قانون چاہیے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. وہ ایک حکمراں ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں مگر اللہ کا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مطلب کہ چھٹے پارے کے 13 رکوع میں فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، بلا اس سے بڑھ کر حسین فیصلہ کس کا ہوگا؟ جو اللہ ہے، لیکن اس قوم کے لیے جو یقین سے کام لے، اس قوم کے لیے جو فکر اور علم سے کام لے، وہ سمجھ لے گی اللہ کے مقابلے کے اندر ساری کائنات مل کر کے آئے. اس لیے قرآن مجید نے کہا نا آؤ اس کے مقابلے میں ایک سطر بنا لو، ایک سورت انا آتینا کل کوثر والی ایک سطر ہے، تم بھی آ جاؤ، اپنے بتوں کو بھی بلا لو، سارے مل کے آ جاؤ، اور جنات کو بھی بلا لو. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، جنات بھی آ جاؤ، انسان بھی آ جاؤ، اپنے معبودوں کو بھی لے آؤ، اور اکا دکا مقابلے میں نہیں، سارے مل کر کے آ جاؤ اور اس جیسی ایک سطر بنا لاؤ. میں ہارا تم جیتے، میں ہارا تم، لے کر سب نے تلوار کی جنگ کو تو لیا، ورنہ آسان تھا کہ ایسا کا نام بنا لیتے. اور انا آتینا کل کوثر کو بیت اللہ کو لٹکایا گیا تھا کہ لاؤ اس کے مقابلے کے اندر. جب کوئی چیلنج کرتا تھا نا، تحدی، تو وہ
अपने कलाम को बैतुल्लाह पे लटका देता था कि लाओ, तो उसके मुकाबले में कलाम आते थे, आगे लिखा होता था। तो जब इन्ना आतीना कल कौसर वाली सूरत को जब लिखा गया ना लाओ, तो बड़ा इन्होंने मेहनत की। तो मेहनत करने के बाद जब जवाब न बना तो बाद में एक बोला लिखा हुआ था, इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये तो कलामुल्लाह है। बाद में क्या लिखा था, मा हाजा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम ही नहीं कि जिसका मुकाबला हो, ये बशर का कलाम ही नहीं कि जिसका मुकाबला। तो बार हमें ये मजमून तो पहले आया था ना। उसके बाद मैंने कहा था कि 17वें पारे के 13वें रुकू की आयत में कि जब हम अपने मोमिन बंदों को हुकूमत देते हैं ना, जैसा हमें पाकिस्तान मिला, तो इनका काम क्या है, 4 काम करना, नमाज का निज़ाम राइड करना, ज़कात का निज़ाम राइड करना, नेकियों के फैलाने का निज़ाम राइड करना, बुराइयों के मिटाने का निज़ाम राइड करना, ये इनका काम है। और अल्लाह कहते हैं यकीन समझो, यकीन समझो। 2 दफे यकीन का लफ्ज़ आया है कि जो मेरे दीन की मदद करेगा, ये काम जिसने 4 किए, जो मेरे दीन की मदद करेगा, यकीन समझो, यकीन समझो मैं उसकी मदद करूंगा। मैं उसकी क्या करूंगा? ये 17वां पारा 13वां रखो, और उसके बाद ये 4थे पारे के गालिबन जात मुझे यहाँ पर 9वां रखो। अल्लाह ताला कहते हैं इन यंसुरकुमुल्लाह। और एक बात और याद कर लो, वो बात क्या है कि सुपर ताकत मैं हूं, जिसकी मदद में मैं आ जाऊं उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। जिसकी मदद में किसी तरह मुझे अपने साथ मिला लो, या अल्लाह आप हमें तरीका बतलाएं ना कि हम आपकी मदद को कैसे मिला लें। अल्लाह ने कहा ये 4 काम करो, ये 4 काम करोगे मैं तुझे मिल गया, मैं मेरी मदद तुम्हें मिल गई। और जिसको मेरी मदद मिल गई सारी कायनात उसका मुकाबला नहीं करेगी, मैं उसके साथ आ गया। ये रूम वाले भी कब्जे में आ जाएंगे और मुल्क फारस वाले भी कब्जे में आएंगे, न किसरा रहेगा न कैसर रहेगा। सरकार ने फरमाया था कि इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादहू, और जब किसरा हलाक हो गया तो किसरा के बाद कोई और किसरा नहीं आएगा। किसरा कहते थे जो मुल्क फारस का बादशाह होता था, चाहे जो भी नाम हो ना, हर बादशाह को किसरा कहते थे। और कैसर कहते थे जो रूम का बादशाह, चाहे नाम उसका कोई हो, जब कैसर हलाक हो गया तो कोई कैसर बाद में नहीं, और जब किसरा हलाक हो गया कोई किसरा बाद में नहीं। तो जब सहाबा ने फतह किया और इनकी हलाकत हुई तो आज तक ना कोई किसरा आया और आज तक ना कोई कैसर आया। और किस तरह यानी अजीब अंदाज है। तो मजमून मेरा और पर जाला है। मैं असल में जो बात कहना चाहता हूँ ना, अब तवज्जो करें, ये तो तभी थी ना। असल बात मैं कहना चाहता हूँ, दिल चाहता है कि नहीं कि इस्लामी निज़ाम आ जाए, सारी दुनिया में इस्लामी निज़ाम आए, निज़ाम खिलाफत आए, हमारा एक खलीफा हो, हमारी सारी कायनात के मुसलमान जो तकरीबन 2 अरब के करीब सिर्फ मुसलमान है, जो इससे कम बयान करते हैं ना वो धोखा देते हैं। जो क्या करते हैं, मुहक्किकीन की राय ये है कि 2 अरब के करीब सिर्फ मुसलमान है। अब ये इतना सारा, हमारी फौज एक बन जाए, हमारी करेंसी एक बन जाए, हमारा खलीफा एक बन जाए, और बाकी और जितने हैं वो सारे मुल्क सूबों के अंदाज के अंदर, अगर ये 52-53 मुल्क अगर अमेरिका के एक मुल्क बन सकता है तो क्या मुसलमानों के मुल्क मिलकर एक मुसलमान नहीं बन सकता? तो निज़ाम खिलाफत आ जाए, करेंसी एक हो, हमारी फौज एक हो। अल्लाह ने कितनी कुव्वतें हमें दे रखी कि पेट्रोल हमारे पास, रबड़ हमारे पास, फला हमारे पास। ये सिक्का साहब आगे गिनवाएंगे कि क्या क्या नेमतें हमारे पास है, इनसे पूछ लेना, मुझे बाकी याद नहीं। तो बहरहाल बता कि ये सूरत हाल है, इतना मतलब कि नेमतें काश के हम मिल जाएं, काश के हम। तो मैंने आयत जो पढ़ी है ना कुरान मजीद के 4थे पारे के 2 रुकू की, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, अल्लाह की रस्सी को मिलकर मजबूती से पकड़ लो। और अल्लाह की रस्सी से मुराद कौन है? कुरान पाक। अल्लाह की रस्सी से मुराद कौन है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फिरकों में न बटो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये फला है, ये फला है, सारी बातें छोड़ दो और छोड़ कर कहो हम मुसलमान हैं, हम मुहम्मदी हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, हमारा अल्लाह एक, हमारा पैगंबर एक और हमारी किताब एक, हमारा क़िबला एक, हम सारे एक हैं। अब बाकी चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोरवर्दी है, ये कादरी है, ये ऐसे ही है जैसा कोई अमृतसरी है, कोई लाहौरी है, कोई दिल्ली वाला है, तो ये कोई झगड़े नहीं। असल में हमारा कुरान भी एक, हमारा पैगंबर भी एक, हमारा अल्लाह भी एक, हमारा क़िबला भी एक, हमारे सहाबा भी एक, हमारे अहले बैत भी एक, अब सारे एक हो। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं जब सारे एक हो तो झगड़ते क्यों हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सारी बातों में हम एक हैं और फिर हमारे झगड़े हो रहे हैं। अब ये झगड़े क्यों होते हैं, आज मैं ये मसला आपसे बयान करना चाहता हूँ। तो मसला जरा गौर से सुनो। मसला क्या है, 3 लफ्ज आते हैं। क्या लफ्ज आते हैं? एक है इल्जाम, एक है इल्तिजाम और एक है लुज़ूम। एक है इल्जाम, एक है इल्तिजाम और एक है लुज़ूम। जरा और से सुनना, ये इल्मी बात है। इल्जाम का माना ये कि आपने मेरे ऊपर तोहमत लगाई, इल्जाम लगाया। आपने मेरे ऊपर क्या लगाया? यदि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौबा 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 तौबा, ये उलमाए देवबंद समझे कि नहीं बेअदब है, ये इल्जाम है ना, ये बेअदब है, ये एक इल्जाम है। तो अगर मैं आपके इल्जाम को मान जाऊं, तौबा 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 तौबा, तो मान जाऊं तो कहते हैं इल्तिजाम, मान जाऊं तो क्या कहते हैं? इल्तिजाम। अगर मैं आपके इल्जाम का इल्तिजाम कर लूं यानी मान जाऊं, तो इसका माना यह कि वाकई में मैं मान गया तो बात खत्म हो गई, झगड़ा खत्म हो गया, पता चल गया कि इख्तिलाफ आ गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि तौबा तौबा, तू जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है ना, ये सिर्फ तोहमत है, मेरा ये अकीदा नहीं, मेरा ये अकीदा नहीं। देखो ना, मैं अगर कादियानी से कहता हूं ना कि क्या आप मिर्जा साहब को ऐसा मानते हैं कि अगर कोई उनको ना माने, समझे कि नहीं, उनको मतलब कि मसीह मऊद ना माने या उनको नबी ना माने तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। क्या आपकी किताबें मैंने पढ़ी हैं? क्या आपका यही अकीदा है जो मैं आपकी किताबों से मैंने समझा है? उन्होंने इल्तिजाम किया, उन्होंने कहा जी हाँ, हमारा यही अकीदा है कि जो मिर्जा साहब को मसीह मऊद लाहौरी पार्टी और या ये कि नबी ना माने कादियानी, हमारे नजदीक वो काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। तो मैंने कहा भी मैंने ये समझा, मैं आप पर इल्जाम लगाता हूं कि आपका मजहब और है, हमारा मजहब और इसलिए कि आपका ये अकीदा है। वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, हमारा यही अकीदा है। तो जो मैंने इल्जाम लगाया उन्होंने मान लिया ना। मैंने मुनकरीन हदीस परवेजियों से कहा, मैंने कहा क्या तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को वही होने की हैसियत से तुम हुज्जत मानते हो, वही होने की हैसियत से हुज्जत मानते हो? उन्होंने कहा ना, हम नहीं मानते। हमने कहा तुम्हारा मजहब और हमारा मजहब और। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद में 72 जगह या 73 जगह नमाज का जिक्र आया, नमाज पढ़ो, और बाकी आयतों में आया नमाज नहीं पढ़ोगे तो हम तुम्हें जहन्नम में दाखिल करेंगे। लेकिन 72 जगह जिक्र आया, लेकिन एक जगह भी अल्लाह ताला ये नहीं बतला रहे कि जोहर की रकतें कितनी, असर की रकतें कितनी, मगरिब की रकतें इतनी, क़याम किस तरह करना है, रुकू किस तरह करना है, सजदा किस तरह करना है। एक रकत में एक रुकू होगा, 2 रुकू होंगे, एक रकत में 2 सजदे होंगे, 1 सजदा होगा। सारे कुरान मजीद का मुताला कर लो, एक रकत पढ़ने का तरीका भी कुरान मजीद तुम्हें नहीं बतलाता, कुरान भी तुम्हें नहीं बतलाता। अब सवाल यह है कि क्यों नहीं बतलाता? तो 14 पारे में आया कि ऐ मेरे हबीब, मैंने आप पर कुरान उतारा है ले तो बैना, ताकि आप तशरीह करके बतलाएं कि इसे नमाज कहते हैं, आप बतलाएं इसे ज़कात कहते हैं, और आप हज करके बतलाएं। तो गोया कुरान 2 बन गए, एक इल्मी कुरान, एक चलता फिरता कुरान। तो चलता फिरता कुरान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्होंने अमल करके बतलाया। और सरकार का कितना प्यारा जुमला है, जब सरकार ने नमाज पढ़ी ना, नमाज पढ़ी, फरमाया देखो सल्लू
کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. یعنی کیسا پیارا تم نے صلو کما رأیتمونی، جیسا میں نے رکوع کیا ویسا رکوع کرو. اور سرکار نے رکوع کیا نا، بعد جاتے ہیں نا رکوع کے اندر، رکوع میں جاتے تو یوں کر لیتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، حالانکہ رکوع میں یوں کرنا چاہیے، یعنی بازوؤں کو سیدھا رکھنا، بازوؤں کو اپنے ہاتھوں کو اس پر رکھ کر کے نا تو سیدھا رکھو یوں. اب یہ نہیں کہ یوں کر کے رکوع کرنا وہ جائز نہیں. پیغمبر کی ذات نے فرمایا کہ میں وتر یدیہ، اپنے ہاتھوں کو وتر بناتے تھے. تو جیسے کمان ہوتی ہے نا، تو کمان تو ذرا یوں جھک جاتی ہے، تو ہمارا بدن کمان بن گیا. جب رکوع میں گیا تو کمان بن گیا، اور بازو جب سیدھے آئے تو سیدھا آنے سے یہ وتر بن گیا. یہ اس کا کیا درمیان میں کیا کہتی ہے، درمیان میں کمان کے درمیان میں وہ ڈیرا، کمان کے ڈیرا ہے جی ہاں تندی، درمیان اس کی جو ہے نا وہ سیدھی ہوتی ہے، اس میں جگاؤ ہوتا ہے، سیدھی ہوتی ہے. اس پیغمبر کی ذات کا رکوع کرنا تو یوں کرنا، رکوع کرنا تو یوں کرنا. تو ایک ایک ادا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید کو مانا جائے نا تو مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، تو میں اسے کہتا پڑھ نماز ایک رکعت پڑھ کے مجھے دکھلا، اگر تم حدیث پیغمبر کو نہیں مانتا. اب جو بات میں پہلے لگانا اس کو ذرا غور سے سنو. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریح ہے نا، پیغمبر نے نماز کے بارے میں جو تشریح کی، اگر پیغمبر کی تشریح کو وہی نہ مانے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مانے کہ پیغمبر نے اپنے رائے سے نماز کو سمجھایا، اپنی رائے سے، تو رائے تو وہی نہیں. اور جب وہی نہیں تو حجت نہیں، دلیل نہیں. تو جب پیغمبر نے بتلایا اور آپ نے وہی نہ مانا، تو ہمیں کیا پتا کہ ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا پتا کہ ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور؟ ہمیں کوئی نہیں پتا. پیغمبر کی ذات. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، تشریح قرآن کو اگر وہی نہ مانا جائے تو بات قطعی نہیں ہوگی. اور جب بات قطعی نہیں ہوگی تو ضمنی ہوگی، اور ضمنی میں حق بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہمیں کیا پتا ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ ہی دے رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، ہم حج ہی کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، ہمیں پتا نہیں. لیکن پیغمبر کی بات کو فرمایا وہی دو قسم کی ہے. ایک وہ وہی ہے جس کے الفاظ بھی وہی ہے اور اس کا معنی بھی وہی ہے، اور ایک وہی وہ ہے کہ اللہ نے میرے اوپر وہی کا مضمون اتارا. الفاظ میرے ہیں، مضمون ان کا ہے. الفاظ میرے ہیں، مضمون اس کا صاحب الفاظ میرے ہیں، مضمون. تو کسی کو جی گل سمجھ میں نہیں آئی، گل سمجھ میں تو پھر یوں سمجھو، کہتے ہیں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. گویا نبی یوں کہہ رہا ہے. نبی کیا کہہ رہا ہے؟ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی، اور انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی. انہی کے محفل، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی، اور انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی. اس لیے اللہ نے قرآن اتارا. اور یہ مطلب کہ پہلے پارے کے 15 رکوع میں، دوسرے پارے کے دوسرے رکوع میں، چوتھے پارے کے 8ویں رکوع میں، 28ویں پارے میں، سورہ جمعہ کے پہلے رکوع کی دوسری آیت میں اللہ نے 4 جگہ کہا اے نبی آپ پر میں نے قرآن اتارا تاکہ آپ قرآن کی تعلیم دیں. آپ کیا کریں؟ قرآن کی تعلیم دیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کو اتارنے والا اور تعلیم دینے والا کون؟ جناب محمد رسول اللہ. لیکن اللہ نے ساتھ ہی فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میرا پیغمبر جو تعلیم کے طور پر، جو تشریح کے طور پر جو پیغمبر بات کرتا ہے یہ بات ان کی طرف سے ہے. کہا نہ، وہ بات ہی میری طرف سے ہے. سورہ رحمان میں کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن. رحمان نے جس طرح قرآن اتارا ہے تعلیم بھی رحمان نے دی. تعلیم بھی کس نے دی؟ آپ کہیں گے تعلیم تو دی پیغمبر نے، تعلیم تو دی پیغمبر نے، اور اللہ کہتے ہیں میں نے دی. تو مانا کیا ہے؟ ان کا تعلیم دینا میرا تعلیم دینا ہے، ان کا تعلیم دینا میرا. اب دیکھو، اب یہ مطلب کہ اب سکہ صاحب مطلب کہ رنگ والے کو جو رنگ کروا رہے ہیں نا، تو رنگ والے کو نے بلایا، رنگ والے ادھر آ، تو سکہ صاحب نے بلایا تو وہ سکہ صاحب کی طرف جائے گا کہ میری طرف آئے گا؟ سکہ جس نے بلایا ہے اس کی طرف جائے گا نا. لیکن آپ ذرا غور فرمائیں، ہاں 9 پارے کے آخر میں، غالباً 9 پارے کا آخر ہے، یہ 10 بار. تو 9 پارے کے آخر میں آتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا
اس آیت کو ذرا غور کرو. فرمایا اللہ اور اللہ کے پیغمبر دونوں کو جواب دو جب پیغمبر تمہیں بلائیں. دونوں کو جواب دو جب پیغمبر تمہیں بلائیں. کہ عبارت کیا ہونی چاہیے تھی؟ پیغمبر کو جواب دو جب پیغمبر تمہیں بلائیں. ہونا تو یوں چاہیے تھا نا, پیغمبر کو جواب دو جب پیغمبر تمہیں جو بلائے تو اسی کو جواب دیا جاتا نا. قربان جائے پر آپ دین کے. فرمایا اللہ اور اللہ کے پیغمبر کو جواب دو جب پیغمبر تمہیں بلائے. تو معنی کیا ہے؟ جواب اس کو دیا جاتا ہے جب بلائے. تو فرمایا میرے پیغمبر کا بلانا یہ میرا بھی بلانا ہے. میرے پیغمبر کا بلانا یہ میرا بھی. اب دیکھو قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے ایمان والے استجیبوا جواب دو, للہ وللرسول اللہ اور پیغمبر کو اذا دعا جب تمہیں رسول بلائے. اگر تسلیہ ہوتا نا تو دعا کی بجائے دعوا تو دعوا جب دونوں بنائی یوں نہیں کہا, اذا دعا کہا تو دعا ایک کلی ہوتا ہے. تو جب پیغمبر تمہیں بلائیں تو دونوں کو جواب دو. تو معنی کیا بنا؟ ان کے بلانے میں ان کا بلانا ہے, ان کے بلانے میں ان کا. تو کیا پیغمبر اے پیغمبر جب جنگ میں آپ نے مٹھی پھینکی نا اور ایک مٹھی ہر کافر کے ہاتھ میں گئی اور ان کی شکست کا ذریعہ بنی, اے میرے حبیب آپ نے نہیں پھینکی, حالت پھینکی تو آپ نے ہے. فرمایا آپ نے نہیں پھینکی, وہ تو اللہ نے پھینکی. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. 10ویں پارے میں کہتا ہے وہ جو مٹھی آپ نے خاک کے پھینکی آپ نے نہیں پھینکی, وہ اللہ نے پھینکی. اور جب اللہ نے پھینکی تو معنی کیا ہے؟ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ, تیرا عمل میرا عمل. سبحان اللہ, کیا شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہ نے کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے اگر الزام لگایا کہ آپ حدیث کو وحی نہیں مانتے, اور جب وحی نہیں مانتے تو حدیث کو قطعی نہیں مانتے, اور جب قطعی نہ مانتے تو تشریح قطعی نہ رہی اور ظنی ہو گئی, اور جب ظنی ہو گئی تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں, نماز ہی پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور. اچھا بڑی عجیب بات ایک اور ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ساری نماز میں سب قرآن مجید میں نماز پڑھنے میں ایک رکعت کا طریقہ بھی نہیں بتلایا, اور جب وضو کا طریقہ بتلایا تو اس وقت جب سرکار دنیا سے جانے لگے. ان پر عجیب بات ہے, قرآن مجید کا انداز دیکھو کیا ہے. قرآن مجید کا یعنی ساری نماز اصل ہے یا وضو اصل ہے؟ نماز تو وضو کے لیے ہے نا, یعنی یہ تو وضو کے نماز کے لیے ہے, تو اصل نماز ہے, وضو تو اصل نہیں. لیکن اللہ نے ساری نماز میں قرآن مجید میں نماز کی ایک رکعت پڑھنے کا بھی طریقہ نہیں بتلایا, اور جب وضو کو بتلایا تو اس وقت بتلایا جب سرکار دنیا سے جانے لگے. تو سرکار دنیا سے جانے لگے تو جس آیت میں وضو کا طریقہ بتلایا نا, اس سے جس آیت میں وضو کا طریقہ بتلایا اس سے پہلی آیت میں پہلے رکوع میں اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. سورہ مائدہ کہتے ہیں سورہ مائدہ کا پہلے رکوع, آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور اسلام کو میں نے تمہارا دین ہونے کے اعتبار سے پسند کر لیا. ورضیت لکم الاسلام دینا. 2 آیتیں چھوڑنے کے بعد آگے آ گیا, اے ایمان والو جب نماز پڑھنے لگو تو وضو کر لیا کرو. اور وضو کرنے کا یہ طریقہ ہے. سمجھے آدمی حیران ہوتا ہے, یا اللہ وضو کا نماز کا تو طریقہ ہی نہیں بتلایا, اور وضو کا طریقہ بتلایا, اور وہ بھی جب دین مکمل ہو گیا اس کے بعد اور آخری دور میں سرکار جانے لگے تو وضو کا طریقہ بتلایا. سرکار نے اشارہ کیا اور ایسا اشارہ کیا سارا قرآن حل کر دیا. ایسا اشارہ کیا کہ سارا قرآن حل کر دیا. اشارہ کیا کیا؟ اشارہ یہ کیا کہ دیکھو میرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تم سے نماز پڑھوائی تھی, کیونکہ معراج شریف مکہ مکرمہ میں ہوا تھا تو نمازیں وہاں فرض ہوئیں. تو مکہ میں نمازیں پڑھوائیں اور مدینہ منورہ کے 10 سال میں نمازیں پڑھائیں, اور جتنے سال مکہ مکرمہ میں اس واقعے معراج کے بعد رہے تو وہاں نمازیں پڑھائیں. تو میرے حبیب نے وضو کر کے پڑھائی تھی یا بغیر وضو کے؟ وضو کر کے پڑھائی تھی یا بغیر وضو کر کے پڑھائی تھی نا. تو وضو کر کے پڑھائی, وضو تمہیں کرایا تھا یا بغیر وضو کے پڑھائی تھی؟ لیکن وضو کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے ہی نہیں.
وضو کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، اور وضو کر کے تمہیں نماز پڑھے قرآن میں ہے نہیں. لیکن بعد میں جب سرکار جانے لگے اللہ نے وضو کا وہی طریقہ بتلایا جو سرکار نے مکہ میں تمہیں بتلایا تھا، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے تم سارے سال 10 سال مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں تم نے وضو کر کے نماز پڑھی. وہی طریقہ تو قرآن نے بعد میں بتلایا. تو قرآن نے کہا اس ایک بات سے ساری باتیں سمجھ لو، اس ایک بات سے ساری باتیں. وہ ساری باتیں کیا ہے کہ میرا حبیب اگر تمہیں کوئی بات بتلائے چاہے قرآن میں نہ آئے چاہے قرآن میں نہ آئے وہ سمجھ لینا وہ میری طرف سے ہے. تو میرے حبیب نے تمہیں وضو بتلایا تھا، اور آج میں وضو کا طریقہ قرآن میں وہی بتلاتا ہوں جو میرے حبیب نے تمہیں بتلایا. اس سے سمجھ لو کہ جو نماز بتلائی، جو روزہ بتلایا، جو حج بتلایا، جو زکوٰۃ بتلائی، سارے دین کو بتلایا، چاہے قرآن میں آیا یا نہیں آیا وہ میری طرف سے ہے. کس کی طرف سے ہے؟ اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے وضو کا آخری دور میں بتلایا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیثیں پھر قطعی بنی یا ظنی بنی؟ اگر ظنی ہوگی تو ہمیں کیا پتا ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں. لہٰذا تو جو الزام ہم نے قائم کیا اس نے مان لیا، اختلاف ہو گیا. اور اگر کوئی نہ مانے، ہم نے سے کہا جی علماء دیوبند جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب گستاخ ہیں. تو میں نے کہا بھی آپ کو پتا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کہتا جی آپ کا عقیدہ میں پتا بے ادب ہے، آپ کا یہ عقیدہ. تو میں نے کہا میں تیرے الزام کو مانتا ہی نہیں، تیرے مانتا نہیں، میرا تو عقیدہ نہیں. سن میرا عقیدہ کیا ہے. میرا عقیدہ کیا ہے؟ سرکار تو الگ رہے، سرکار اپنی قبر شریف میں جس جگہ آرام فرما ہے، آپ کا جسم مبارک جس جگہ کو لگا ہوا ہے، آپ کی نسبت کی وجہ سے وہ جگہ کعبہ سے اعلیٰ، وہ جگہ عرش سے اعلیٰ، وہ جگہ کرسی سے اعلیٰ. تو جب آپ کی نسبت سے وہ جگہ اتنی اعلیٰ تو سرکار کتنے اعلیٰ؟ سمجھیے ہوتا ہے سرکار کتنے. جن کا یہ عقیدہ ہو ان کو کہنا یہ بے ادب ہے، ایمانداری سے بتلاؤ یہ الزام ہے جس کا التزام نہیں، الزام ہے جس کو ہم نے مانا نہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ الزام لگایا جائے، اگر مان لے گا تو التزام اختلاف ہے، اور اگر نہ مانے تو جی آپ کی عبارت سے یہ مانا نکلتا ہے. انشاءاللہ تشریح چونکہ وقت ختم ہو گیا، آئندہ کی معاذ کروں گا. دعا کرو اللہ دین کے سمجھ عطا کرو. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ خاتمہ ایمان کامل پہ فرما، قبر میں جانے ایمان کامل پہ لے کر، یا اللہ ایمان کامل کو سنت بیضا پہ لے کر. یا اللہ نظر کرم، نظر فضل، نظر رحم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا، یا اللہ سب کی بیماریاں دور، سب کی مشکل حل، سب کی پریشانیاں دور. اور یہ جو مطلب کہ یہ جو جگہ ہے جس میں 2 ارب کے قریب نقصان ہوا، بیچارے بچے جنہوں نے دکانیں وہ لی تھی کرائے پر مال ڈالا تھا، پتہ نہیں وہ دان لے کر کیا. یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. اور اے اللہ جتنے ہمارے ملک میں یعنی جو ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تخریب کاری کرنا چاہتے ہیں، اور اے اللہ طرح طرح کی مطلب کہ ہمارے اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہیلے کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہم تیرے حوالے کرتے ہیں. ان کو یا اللہ ہمارے ملک کو تخریب کاروں سے بچا لے، دہشت گردی سے بچا لے. سارے عالم کے اندر یا اللہ جو دہشت گرد ہیں، دہشت گرد کسے کہتے ہیں؟ جو ناجائز کام کرے. یا اللہ جو ناجائز کام کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے، ناجائز قتل کرنے والے، ناجائز ڈاکے ڈالنے والے، ناجائز، یا اللہ ان تخریب کاروں کو تو خود سنبھال لے. یا اللہ ان کو تیرے حوالے کرتے ہیں. اور اے اللہ جو جہاد کر رہے ہیں اور تیرے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، مطلب کہ اے اللہ ان مجاہدین کی مدد فرما جن کی نیت صرف یہ ہے کہ تیرا کلمہ بلند ہو جائے، تیرا قرآن بلند ہو جائے، تیرے پیغمبر کی شان بلند ہو جائے. ان کا نظریہ یا اللہ ان کی مدد کر، جہاد والوں کی مدد فرما، فساد والوں سے بدلہ لے، فساد والوں کو تباہ فرما اور جہاد والوں کی مدد فرما.
تو سارے عالم میں جو تیرے لیے تیری رضا کے لیے جہاد کر رہے ہیں، چاہے طالبان ہو چاہے اور ہو، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اور فلسطین والے ہوں، کشمیر کے مظلوم مسلمان ہوں، فلپائن والے ہوں، ایریٹریا والے ہوں، سارے عالم میں جہاں کہیں بھی ہیں مجاہدین یا اللہ وہ جہاد کر رہے ہیں تیری رضا کے لیے، ان کی یا اللہ مدد فرما۔ اب موسیٰ اشعری کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جہاد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا قومیت کے لیے جنگ لڑنا جہاد نہیں، اپنی بہادری جتلانے کے لیے جنگ لڑنا جہاد نہیں، ریاکاری کے طور پہ جنگ لڑنا جہاد نہیں، مال کے لیے جنگ لڑنا جہاد نہیں۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تو اس لیے جہاد کرتا ہے تاکہ اللہ کا بول بالا ہو جائے، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے، اللہ کا قرآن اونچا ہو جائے۔ فرمایا یہ ہے جہاد، یہ ہے جہاد۔ یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کرو اللہ ہمیں جہاد کی توفیق دے، اور اگر موت آئے تو شہادت کی موت آئے، موت آئے تو شہادت، اللہ کے رستے میں ہماری جان جائے۔ مرنا تو ہے ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آخر جانا ہے، ایک دن مرنا ہے۔